کچھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کائنات کے نظم میں رکھا ہے تاکہ یہ اپنی زندگی کی راہوں کو درست کر کے گزار کے صائب راہ پہ چل کے منزل تک پہنچ پائے. لیکن اگر یہ آنکھیں موند لے اور خواہشات کا اسیر ہو جائے اور حیوانات سے بھی بدتر زندگی گزارے تو یہ اس کا اختیار ہے. اللہ اسے روکتا نہیں. اس کو آزاد یہ ہے. آپ کو چھری دی جاتی ہے تو چاہے اس سے سبزی کاٹ لیں چاہے اس سے کسی کا پیٹ پھاڑ دیں تو دینے والے نے تو آپ کو وہ چیز دی ہے. تو اس نے آنکھیں بھی دی ہیں. ان آنکھوں سے بدکاریاں بھی کی جا سکتی ہیں. ان آنکھوں کو شہوات سے بھی بھرا جا سکتا ہے اور ان آنکھوں میں گنبد خضرا کو دیکھنے کے سپنے بھی پالے جا سکتے ہیں. تو خواہش تو اپنی اپنی ہے. ان ہاتھوں سے دکھیوں کی لاچاروں کی مدد بھی کی جا سکتی ہے اور ظلم اور تعدی کا بازار بھی گرم کیا جا سکتا ہے. ان ٹانگوں سے چل کر کے مسجد کا رخ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اور سینما گھر بھی اگر کوئی جائے تو ٹانگیں بے زور نہیں ہوتی. زبان بولنے کے لیے دی گئی ہے تو اس سے گالی گلوچ سب و شتم چغلی غیبت سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی کی زبان محو توصیف محمد ہو جائے اور اگر کسی کی بولی کے اندر قرآن کی تلاوت رچ جائے اور کسی کے انداز گفتگو کے اندر سچائی کا رس ٹپکے تو یہ اس کا انتخاب ہے. اللہ روکتا نہیں ہے زبان کو کہ اب تم جھوٹ بولنے لگے ہو تو زبان کی قوت گویائی سلب کر لی جائے. تم برا دیکھنے لگے ہو تو آنکھوں کی بینائی اچک لی جائے. تم ظلم کرنے لگے ہو تو ہاتھ رک جائیں. تم غلط راہوں کے مسافر بننے لگے ہو تو تمہاری چال جو ہے وہ تمہارا ساتھ نہ دے. ایسا نہیں ہے. لیکن اگر تم راہ خیر پہ جانا چاہو تو پھر بھی تمہارے لیے راستے کشادہ ہیں. راہ شر پہ چلنا چاہو پھر بھی تمہارے لیے یہ راستے کشادہ ہیں. اب تمہیں پکڑ کس بات کی ہے؟ پکڑ اس بات کی ہے کہ تمہیں اختیار دیا گیا ہے. اب انسان کے اندر چونکہ نفسانی خواہشات بھی رکھی گئی ہیں باہمی جذبات بھی رکھے گئے ہیں تو کبھی کبھی یہ ٹریک سے اتر بھی جاتا ہے. تو یہ کبھی کبھی اگر ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے کہ پھر واپس آ جائے پٹڑی پہ تو سیدھی یہ پٹڑی مدینے کی طرف جاتی ہے. لیکن اگر وہ اس پہ آنا ہی نہ چاہے تو پھر وہ بھٹکتا ہوا کسی جنگل میں جا نکلے گا اور پھر اس کا ٹھکانہ وہی نار جہیم ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. تو اس لیے اب ہمارا یہ اختیار ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں. کچھ ضرورتیں ہمارے جسم کی ہیں کچھ ضرورتیں ہماری روح کی ہیں. جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی خیر کے راستے بھی ہیں شر کے راستے بھی ہیں اور روح کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس کی غذا بھی تلاش کرنا ہوتی ہے. اس لیے اس نے ہمیں ایک صاف ستھرا واضح راستہ دیا ہے. صراط مستقیم ہم روز اللہ سے مانگتے ہیں اور یہ وہ دعا ہے جو ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتا ہے. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا. صراط مستقیم سیدھی راہ کو کہتے ہیں اور جو راستہ سیدھا ہو تو اس میں بھٹکنے کے امکان نہیں ہوتے. اس لیے ہم اللہ سے سیدھی راہ پہ چلنا مانگ رہے ہوتے ہیں. جہاں موڑ ہوں جہاں مختلف جو ہیں وہ بھول بھلیاں ہوں تو وہاں امکان ہوتا ہے کہ کسی ایک یو ٹرن سے فرق لگ گیا تو کدھر کا کدھر نکل جاؤں گا. اور جو راستہ سیدھا ہو تو وہ آسان بھی ہوتا ہے اور اس کی طرف پہنچنا مشکل بھی نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا گیا ہے. لیکن پھر بھی اس سیدھے راستے سے اگر ہم بھٹک جائیں تھوڑا سا کچے راستے پہ آ جائیں گر جائیں نیچے آ جائیں تو اس نے ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ وہ آج وقت کی موٹر وے ہے نا کہ اگر چڑھیں تو پھر اتنے کلومیٹر کے بعد ہی دوبارہ آپ کو جو ہے وہ چڑھنے کے لیے راستہ ملے گا. ایسا نہیں ہے. انٹرچینج یہ نہیں ہے کہ اگر اتر گئے تو پھر آپ کو بہت دیر تک انتظار کرنا پڑے گا. جہاں سے اترے تھے ساتھ ہی چڑھ گئے اللہ تعالیٰ جل شانہ پچھلی ساری خطائیں معاف کر دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں رکھی. سلطان محمود غزنوی بہت محبت کرتا تھا ایاز سے اور ایاز اس کا بڑا لاڈلا اور بڑا ہی
محبوب وزیر تھا، خادم تھا، تو جو باقی وزراء تھے، مشیر تھے، آیان سلطنت تھے، وہ بڑا حسد کرتے تھے۔ تو ایک دن بادشاہ سب کو بلایا، جب حسد آسمانوں کو چھونے لگا اور دربار کا ماحول حسد کی بدبو سے متعفن رہنے لگا، اس کو گھور گھور کے سارے دیکھتے تھے، تو اس نے بلایا سب کو اور ایک حوض کے کنارے لے گیا جو دربار کے اندر ہی واقع تھا۔ اس میں اس نے موتی پھینک دیے اور ایک ایک وزیر کو کہا کہ جاؤ ان موتیوں کو نکال کے لاؤ، لیکن یہ شرط ہے تمہارا لباس گیلا نہیں ہونا چاہیے، تمہارے بدن پر پانی کا کوئی قطرہ نہیں لگنا چاہیے۔ تو ہر ایک نے معذرت کی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم موتی بھی نکال کے لائیں اور بدن بھیگے بھی نہ اور جسم گیلا بھی نہ ہو۔ دوسرے کو کہا، اس نے بھی کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تیسرے کو کہا، حتیٰ کہ ایاز کی باری آئی، کہا کہ یہ موتی میں نے پھینک دی ہیں اور یہ حوض کی تہ میں پڑے، اس کو نکال کے لانا ہے، لیکن سنو بدن نہیں بھیگنا چاہیے، تمہارے کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے۔ اس نے فوراً چھلانگ لگا دی، تہ سے موتی نکالے۔ جب واپس باہر نکلا تو ہاتھوں میں موتی تھے اور بدن پانی سے نچڑ رہا تھا، کپڑوں سے پانی نچڑ رہا تھا اور بدن گیلا تھا۔ بادشاہ نے سختی سے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ بدن گیلا نہیں ہونا چاہیے، کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے۔ تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے دو حکم تھے، ایک تو کہ موتی لے کے آنے ہیں اور دوسرا حکم تھا کہ لباس اور کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے۔ تو ایک حکم میں نے پورا کر دیا ہے، دوسرے کی غلطی ہو گئی ہے، معافی دے دیں۔ کہا یہ فرق ہے تمہارے اور جو ہے وہ باقی مشیروں اور وزیروں کے اندر۔ حضرت انسان کو اللہ نے اس دنیا پہ اتارا، یہاں حسن کی چمکتی بجلیاں بھی رکھی، یہاں شباب کو اجاڑنے والی دل فریب ادائیں بھی رکھی، یہاں اس نے دولت کے اندر بھی کشش رکھی، یہاں اس نے اقتدار کے اندر بھی جو ہے وہ دلوں کا میلان رکھا، یہاں گناہ کے اندر ایک قوت کشش رکھ دی، اور حضرت انسان کے اندر یہ سارے جذبات بھی رکھ دیے، یہ خواہشات کا جہان بھی اس کے اندر آباد کر کے پھر کہا موتی نکال کے لانے ہیں عمل کے، لیکن کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے۔ تو خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو موتی نکال کے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مالک جو کپڑے بھیگ گئے اس کی معافی چاہتا ہوں۔ تو اس کے حضور توبہ کرتے ہوئے جب واپس پلٹو گے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث میں آتا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس کے دامن پہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ اگر یہ کوئی سودا ہے کہ گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو پھر جتنا بڑا گناہ گار توبہ کر کے مالک کی دہلیز میں آیا تو پھر وہ اتنا بڑا اللہ کی بارگاہ کے اندر مقرب بن گیا، کیونکہ اس کا کھاتا گناہوں کا بہت بڑا تھا، لیکن جب بدل کے نیکیوں میں وہ گناہ تبدیل ہوئے تو اتنے ہی پہاڑ اس کے نیکیوں کے بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو ایک شرابی نے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی تھی، تو جب اس نے موڑ کاٹا تو آگے فاروق اعظم دکھائی دیے۔ تو حضرت عمر کی ہیبت تھی، اس کا وجود تھر تھر کانپنے لگا اور دل ہی دل میں کہا مالک سچی توبہ کرتا ہوں، آج عمر کے قہر سے بچا لے، اور جلدی سے اس نے وہ بوتل بکل کے اندر چھپا لی۔ اتنے میں حضرت عمر